بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الزہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا بیان۔ الآیات القرآنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے، نشان لگائے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی یعنی جانور اور کھیتی شامل ہیں، جن کی محبت انسانوں کے لیے آراستہ کر دی گئی۔ خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر کے پیش کی گئی، ان میں یہ چیزیں ہیں، آراستہ یعنی خوبصورت بنا کر خوش نما بنا کر پیش کی گئی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ تو دنیا کے رہنے تک ہی ہے یہ سب چیزیں، لیکن اصل جو ٹھکانہ ہے اچھا وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین اتقون افلا تعقلون۔ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون۔ اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق و زینت ہے، مگر جو چیز ابھی اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر یہ راز جو بریکٹ میں لیا گیا ہے، جی قرآن میں تو راز، عربی اس میں تو راز نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے ہوتے۔ کیا تو پھر یہاں پر بریکٹ میں راز کیوں دیا گیا؟ راز مطلب یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ صرف کھیل کود تماشا ہے، چند روزہ ہے، لیکن حقیقت میں باقی رہنے والی دائمی چیز کیا ہے؟ وہ آخرت کا گھر ہے۔ تو یہ بات کافروں کو نہیں معلوم، اگر جانتے ہوتے تو یہ مردار دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، اس کے پیچھے کھپنے کے بجائے آخرت کی زندگی کو بہتر کرتے، ایمان لاتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اپنے آپ کی اصلاح کرتے۔ لو کانوا یعلمون، کافروں کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے، وہ خالی ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ نمبر 6، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ یہاں پر جو ہے صرف کافر مراد ہے یا پھر وہ اہل اسلام مومن و مسلمان بھی مراد ہے جو ایمان تو رکھتے ہیں الحمدللہ، صرف نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی وہ دنیا میں مشغول مصروف رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، نوکری اور جاب کے سلسلے میں اسی میں کھوئے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ دونوں بھی یا ہو تو سکتے صرف ہیں، کافر مراد ہے یا پھر ایسے مسلمان دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ کافر مراد ہے تو کافروں کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ مردار دنیا تو چند روزہ ہے، اس کے بعد ایک دن سب کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ کافر اگر اس حقیقت کو جان لیتے تو ایمان لاتے۔ اسی طرح اگر اہل ایمان سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ مردار دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو اس طرح دنیا میں نہ کھپتے بلکہ آخرت کی تیاری کرتے۔ اب رہی بات آخرت میں نجات کے لیے ایمان شرط ہے، بنیادی چیز ہے، وہ اہل ایمان الحمدللہ اس نعمت سے مالا مال ہیں، سرفراز ہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی آیا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالنے کا حکم ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اپنا اثر برابر چھوڑے گا قیامت کے دن، اسی کلمے کی بنیاد پر
نجات ہوگی. نجات کے لیے یہ کلمہ شرط ہے. شرط ہے، مگر جو ہے اتنا ہی آپ دنیا سے لیں جتنا کہ آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے. جی اب ایک دکان ڈالے، 2 دکان، 3 دکان، 4 دکان، دکانوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اپارٹمنٹوں کا سلسلہ چل رہا ہے، بلڈنگوں کا سلسلہ چل رہا ہے، طویل سلسلہ جو ہے چل رہا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں. خیر وہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر جو دنیا میں جتنا زیادہ مال کمائے گا، اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، حرام کا تو ظاہر بات ہے وہ پھنس جائے گا قیامت کے دن، اس کا بھی حساب کتاب اس کو دینا ہوگا. لیکن اگر کوئی حلال طریقے سے کمایا اور اللہ کے احکام سے غافل نہیں ہوا تو اس کی شریعت میں مذمت نہیں ہے. یعنی مال و دولت کمانا برا نہیں ہے، برا لیکن نہیں دنیا ہے، میں کھپ جانا برا ہے. کھپ جانا برا ہے. یعنی مال و دولت کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور احکام میں خلل واقع ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی ہے، آپ جتنا زیادہ دنیا میں جیسا ڈوبتے کہ ایک جائیں گے صاحب تو حضور سے درخواست دین کیے سے تھے دور ہوتے جائیں گے. آپ دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا کرے، تو آپ کیا فرمائیں؟ اللہ نے جو تم کو دیا ہے کم ہی ہوں گا لیکن اس میں خیر و برکت ہے، اور وہ تم کو آخرت سے غافل کرنے والی نہیں ہے، وہ چیز بہتر ہے. لیکن ان کے اصرار پر آپ دعا کیے تو ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی، جانوروں کی تعداد بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے پہنچ نہیں سکے. آگے چل کر صرف جمعہ میں آنے لگے، پھر آگے چل کر جمعہ بھی چھوٹ گیا. اس طرح کے بھی واقعات ہے کہ انسان اگر دنیاوی کاموں میں اگر کھپ جائے، لگ جائے، تو پھر مشکل ہے اس کا دین سے دور ہو جائے گا وہ یقینی طور پر، اور احکام الہی سے غفلت ہوگی. اسی لیے کیا کہا گیا؟ دنیا کیا ہے؟ جو تم کو اللہ سے غافل کرے وہ دنیا ہے. نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی محض صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ظاہری آرائش ہے، زیب و زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور خود ستائی ہے. یعنی ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرنا ہے، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ لہو و لعب، کھیل کود ہے، زینت ہے، باعث آرائش ہے، اور لوگ مال و دولت کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ فلاں لکھ پتی ہے، میں کروڑ پتی ہوں، فلاں کا مال اتنا ہے، میرے پاس بیلنس اتنا ہے، اس کی اولاد کم ہے، اس کی اولاد زیادہ ہے. یہی ہے دنیا، اس کے سوا کچھ نہیں. یہاں تک دنیا سے بے رغبتی، زہد جس کو کہتے ہیں، اس سے متعلق آیات پیش کی گئی. بل احادیث النبویہ. نمبر 1 عائشہ انہا قالت لعروہ ابن اختی ان کننا لننظر الى الهلال 3 اہلۃ فی شہرین وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء الا انه قد كان لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیاتہم فیسقیناہ. متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عروہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے صاحبزادے ہیں، عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے بھانجے ہم چاند دیکھتے، یہاں تک کہ 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے. تیسرے چاند سے مراد تیسرے مہینے کا چاند ہے. 2 مہینے کمپلیٹ ہو گئے، پھر تیسرے مہینے کا جو چاند ہے وہ بھی نظر آ جاتا، جو 2 ماہ پورے ہونے کے وقت دیکھتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ جلانے کی، چولہا سلگانے کی نوبت نہ آئی ہوتی. 2 مہینے گزر جاتے لیکن گھر میں چولہا نہیں سلگتا. کیوں؟ پکانے کے لیے گھر میں کچھ ہوتا ہی نہ تھا. میں عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں عرض گزار ہوا، میں پوچھا کہ پھر آپ کی گزر اوقات کس چیز پر ہوتی تھی؟ 2 مہینے تک کچھ پکتا نہیں تھا تو کیا کھا کر رہتے تھے؟ فرمایا کہ 2 سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے. کھجور کھاتے، پانی پی لیتے، ماں سوائے اس کے ہاں اس کے سوا ایک صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، چند صحابہ، انصاری صحابہ جن کے ریوڑ تھے، بکریوں کے مندے تھے. وہ اپنے گھروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ پیش کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے تھے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا. یہ فقر آپ کا اختیاری تھا، آپ نے خود اختیار فرمایا. اس میں بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، آپ یہ حدیث یعنی یہ بات جو ہے اختیاری جو فاقے کے حوالے سے،
ترمذی شریف جو جامع انوریہ کے زیر اہتمام جو ریکارڈنگ کی گئی یوٹیوب پر، اس کی مکمل ترمذی شریف کی لیکچر سیریز ہے، اور نصاب اہل خدمت شرعیہ جو جامع نظامیہ کے درس نظامی میں عالم کورس میں بھی شامل ہے، اس میں بھی یہ بات آپ فرمائے تھے 2 مقام پر کہ بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاقہ جو ہے نعوذ باللہ وہ اختیاری نہ تھا، مجبوری پر تھا، یعنی مجبوری کا فاقہ تھا، آپ مجبور تھے فاقہ کرنے پر، نعوذ باللہ من ذلک، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان اس سے رخصت ہو جائے گا۔ جی، آپ کا فقر اختیاری تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو مکے کے پہاڑ سونا بن کر آپ کے ساتھ چلتے تھے، لیکن آپ نے یہ عرض کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا، دنیا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں، شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں، صبر کروں اور تیری طرف رجوع رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الزاہدین بھی ہیں، سید الساجدین بھی ہے، ہر طرح کی سیادت فضائل میں آپ ہی کی ذات کے لیے مسلم ہے۔ سید الزاہدین، آپ سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں تھے۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاری وابن حبان والبیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، میرے مونڈھے پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی یا مسافر رہتا ہے۔ مسافر سفر میں دل نہیں لگاتا، بلکہ اپنے ٹھکانے پر پہنچنے تک اس کو قرار بھی نہیں رہتا۔ ایک اجنبی پردیسی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح رہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، یہ مت سمجھو کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو۔ نیز تندرستی میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لو۔ تندرست رہے جب جو عمل کر سکتے ہو کر لو، جب بیمار ہو جاؤ گے ٹھہر کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے۔ تو زندگی کو، تندرستی کو غنیمت جانو، اور تندرستی میں جتنی تیاری کر سکتے ہو اور کر لو، اور موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو۔ نمبر 3، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر بیفر بدونہ من الفتن، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر لے کر بھاگتا پھرے گا۔ فتنوں کا جب زمانہ ہوگا، مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ آبادی سے، فتنوں کے موقعوں سے دور رہے گا۔ بکریوں کو لے کر جنگل میں چرانے کے لیے جائے گا تو جو نت نئے فتنے جو پیدا ہوں گے ان سے محفوظ رہے گا، ان کے شر سے۔ نمبر 4، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، رواہ مسلم والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ قید خانے میں کوئی راحت کا تصور نہیں ہو سکتا، تو مومن کو دنیا میں راحت نہیں مل سکتی، اس کی اصل راحت آخرت میں ہے، اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ نمبر 5، عن معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاہ اللہ یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها، رواہ الترمذی واحمد وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر تواضع کے پیش نظر زرق برق لباس ترک کیا، چاہانہ لباس پہن سکتا تھا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر عاجزی و انکساری کے پیش نظر ایسا لباس اختیار نہیں کیا، نہیں پہنا، حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، بہترین لباس پہن سکتا ہے، اس پر قدرت رکھنے کے باوجود صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں پہنا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا، برسر عام بلائے گا،
اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان والوں کا جو جوڑا چاہے پہن لے، جنت کا بہترین لباس اس میں بھی آپشن دے گا اس کو اختیار کے جو چاہے لباس اختیار کرے۔ سبحان اللہ سبحان نمبر اللہ 6 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ والطبرانی قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی بکھرے بالوں والے، غبار آلود، پھٹے پرانے کپڑے والے، جنہیں لوگ بنظر حقارت کی، توہین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس میں سچا کر دے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں معمولی ہوتے ہیں لیکن ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو اگر کسی بات کی قسم دیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ سبحان لوگوں کی نظر میں وہ حقیر ہوں گے لیکن اللہ کے پاس ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اردت اللحوق بی فلیکفیکی من الدنیا کالزاد الراکب وإیاکی ومجالسۃ الاغنیاء ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقیعیہ، رواہ الترمذی والطبرانی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تم مجھ سے تعلق کو دائمی باقی رکھنا چاہتی ہو، میرے ساتھ تعلق کو دوام بخشنا چاہتی ہو تو تمہارا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا سوار کا توشے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنا سوار اللہ کا اکبر۔ توشہ ہوتا ہے۔ کوئی سفر کرنے والا زیادہ پورا سامان لے کر نہیں نکلتا، بس ایک مختصر جو اس کو مسافت طے کرنا ہے اس حد تک۔ تو یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر جانا ہے، بس اتنا تمہارے ساتھ سامان ہونا چاہیے۔ اور مالداروں کی مجلس سے اجتناب کرو، بچو، مالداروں کی مجلس میں مت بیٹھو، اور پیون لگائے بغیر کپڑے کو پرانا نہ کرو۔ کپڑے خریدے جب تک پیون لگا کر نہ پہنو اس کو، اپنے کپڑوں میں سے اس کو نہ نکالو، مطلب کپڑا بوسیدہ ہونے، پرانا ہونے تک، اگر پھٹ بھی جائے تو پیون لگا کر پہننے تک استعمال کرو، تو پھر تمہارا تعلق مجھ سے دائمی ہوگا، یعنی آخرت میں بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ زہد کی زندگی اختیار کرو۔ سبحان اللہ نمبر 8 عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذة من الایمان ان البذاذة من الایمان یعنی التفحل، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا، دنیا کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں کہ سادہ وضع میں رہنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی سیدھے سادے رہنا، سیدھا سادہ لباس پہننا، ٹھاٹ باٹ کا شاہانہ لباس نہیں بلکہ سطر ڈھانکنے والا کپڑا کیسا ہونا چاہیے جو سطر پوشی کرے اور ٹائٹ چست لباس نہ ہو اور اسلامی لباس ہو، تو سیدھے سادی وضع میں رہنا یہ ایمان کا ایک جز ہے، حصہ ہے، سادہ وضع میں رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 9 عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الاخرة نيته جمع الله له امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، رواه ابن ماجہ والطبرانی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا، جب دیکھو اس کے ذہن پر دنیا کا خیال سوار رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا، دین کی فکر نہیں ہے، ہمہ وقت بس دنیا کے خیال میں گم ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، بکھیر کر رکھ دے گا، کوئی کام اس کا صحیح نہیں ہوگا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر رہے گی، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جتنی چاہے بھاگ دوڑ کر لے، جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی، جس کی فکر آخرت کی فکر ہوگی، جس کے ذہن پر آخرت کی فکر کا غلبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اس کی ذہنی یکسوئی کے لیے، دل جمعی کے لیے اس کے کاموں کو پراگندہ نہیں کرے گا،
मुज्तमे इकट्ठे कर देगा, आसानी से उसके काम बना देगा और उसके दिल में दुनिया की बेपरवाही डाल देगा, उसको दिल का बेनियाज कर देगा। मालो दौलत ना हो लेकिन वो मालो दौलत के लिए परेशान नहीं होगा, दिल का गनी बना देगा और दुनिया उसके पास खुद ब खुद जलील और रुसवा होकर आएगी। जो दुनिया को लात मारेगा, दुनिया उसके सामने जलील और रुसवा होकर खुद उसकी खिदमत में पहुंचेगी। नंबर 10 अन साहिल इब्न साद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाहु व अहब्बनी अन्नास। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बकल्लाह वज़हद फ़ीमा फ़ी ऐदिन नास युहिब्बुक। रवाहु इब्न माजाह वल हाकिम वल बैहक़ी वक़ाल अल हाकिम हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। हज़रत सहल बिन सअद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे करने से, जिसको इख्तियार करने से अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी, यानी मैं अल्लाह का, खालिक का और मखलूक का, दोनों का महबूब बन जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खालिक और मखलूक के महबूब बनना चाहते हो तो दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, जाहिद बन जाओ, दुनिया की चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। और लोगों के महबूब बनना चाहते हो तो जो कुछ लोगों के पास है उससे बेरग़बत हो जाओ, लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। लोगों के माल पर नज़र रखोगे तो लोग तुमको हिकारत की नज़र से देखेंगे, तुम लोगों से भी बेनियाज हो जाओ। कोई मालदार है तो उससे भी ये लव मत लगाओ कि वो तुम्हारी कुछ मदद करेगा, तुमको कुछ देगा, ये नीयत मत रखो। लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, मांगोगे नहीं, उनके माल पर नज़र नहीं रखोगे तो तुम खुद ब खुद उनकी नज़र में महबूब बन जाओगे। अब ये हदीस नंबर 9 में जो हदीस शरीफ गुजरी है जी, हदीस नंबर 9 कि जिसमें तमाम परेशान, ये क्या है कि अल्लाह ताला उसके तमाम काम परेशान कर देगा और उसकी मुफलिसी हमेशा उसके सामने रहेगी और दुनिया इतनी ही मिलेगी जितनी उसके तकदीर में लिखी है, और जिसकी नीयत आखिरत की जानिब होगी तो अल्लाह ताला उसकी दिल जमई के लिए जी, उसके तमाम काम दुरुस्त फरमा देगा और उसके दिल में दुनिया की बेपरवाही डाल देगा और दुनिया उसके पास खुद ब खुद आएगी। इसे इमाम इब्न माजा, इमाम तिबरानी ने रिवायत किया है। यानी इब्न माजा शरीफ का जो हमारा दर्स हुआ था, जिसमें 1000 अहादीस मुबारका की रिकॉर्डिंग का शर्फ आपने हासिल किया था, तो मुकम्मल इब्न माजा शरीफ की भी सियासता की मशहूर हदीसी किताब जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम इसके लेक्चर सीरीज़ की कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पर जामिया अनवारिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर इसको समाअत भी कर सकते हैं। ये हदीस वहाँ दर्स में भी आप तिलावत किए थे ये। तो मेरा सवाल ये है कि जो अहले इस्लाम है, जो मोमिन मुसलमान हैं, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया के पीछे यहाँ जो ये बात जो कही गई है हदीस में कि अल्लाह ताला उसके तमाम कामों को जो है परेशान फरमा देगा, हदीस नंबर 9 निकालिए आप इसमें अभी। हाँ, वही बहरहाल जिसकी फिक्र तो फिर उसके बावजूद जो है ये लोगों की फिक्र दुनिया बनाने की है, प्रॉपर्टी पे ज़ाहिरी एतबार से बता रहा हूँ कि ऐसा ज़ाहिरन ऐसा महसूस हो रहा कि ये दो हदीसें आपस में टकरा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप तदबीक दें कि वो लोग दुनिया ही दुनिया चाह रहे हैं, अगरचे के नमाज के पाबंद भी हैं, इसमें बात शरीयत के पाबंद भी हैं, लेकिन उनको दुनिया खूब मिलते जा रही है। ये एक पहली बात तो ये है कि ये ज़ुहद का बयान है। एक चीज़ वाजिब होती है और एक चीज़ मुस्तहब। जैसे मुकम्मल शरीयत का इल्म हासिल करना, ये वाजिब है, फ़र्ज़ आइन नहीं है। ये हर शख्स को आलिम होना या मुफ्ती होना, पूरे मालूमात करना ज़रूरी नहीं है, ये फ़र्ज़ आइन नहीं है। मुकम्मल आलिम बनना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, चंद लोग भी अगर इल्म दीन हासिल करके लोगों की रहनुमाई करें। एक है फ़र्ज़ आइन जो हर शख्स पर वाजिब है, जैसे दीन की बुनियादी चीज़ों का इल्म होना, नमाज है, नमाज के बुनियादी फ़राइज़, वाजिबात, अरकान, शराइत, इससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो दो इसमें दर्जे होते हैं। एक तो ये है कि आदमी बिल्कुलिया तौर पर अपने माल से दस्तबरदार हो जाए, ये बहुत बड़ा मर्तबा है, आला मर्तबा है, लेकिन माल रखने की भी इजाज़त है। शरीयत में माल रखना, माल जमा करना नापसंदीदा नहीं है। हज़रत खास तौर पे आज के दौर में, आज के क्योंकि दौर में बाद रिवायत में आया ना कि यानी क्या है वो फ़ख्र फ़ाखा तंगदस्ती इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। एक बात हज़रत सुफियान, आप भी किसी दर्स में हज़रत फरमाए थे। गालिबन हज़रत सुफियान सौरी है, सुफियान इब्न उयैना का कौल है
کہ صحابہ کے زمانے میں مال جمع کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ڈنڈا لے کر پھرتے تھے اور بہت سختی کرتے تھے، لوگ مال جمع کر رہے ہیں، لوگ دنیا میں منہمک ہو رہے ہیں۔ لیکن صحابہ دوسرے جو مالدار تھے ان کا استدلال، ان کی دلیل کیا تھی کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون میں یہ لوگ نہیں آتے، جو مال جمع کر کے رکھتے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے وعید ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ تو حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں مال جمع کر کے رکھنے کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں یہ کب فرما رہے ہیں؟ سن دوسری صدی ہجری میں آپ فرما رہے ہیں کہ مال مومن کی ڈھال ہے، جیسے مجاہد جنگ میں دشمن کے وار کو ڈھال کے ذریعے روکتا ہے، تو مومن بھی مال کی ڈھال سے اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ترس المؤمن، مومن کی ڈھال ہے مال۔ اگر علماء کے پاس مال نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں یہ بادشاہ وقت، سلاطین، اپنے وقت کے بادشاہ، ان کو دستی رومال بنا لیں گے، جب ضرورت پڑی ہاتھ پوچھے اور پھینک دیے۔ تو علماء کو اپنے دین کی اور اپنی حفاظت کے لیے مال بھی ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مکمل طور پر دنیا میں کھپ جانا جس کی وجہ سے نمازوں سے غفلت ہو جائے، احکام الہی سے دور ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اچھا وہ سب چھوڑ کر وہ جو اگر احکام شریعت کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، فرائض کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، تو اس شخص کے لیے ہے یہ وعید۔ جی جو فرائض اور واجبات کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو اس حدیث کی وعید میں ایسے افراد نہیں آئیں گے، عبداللہ بن یعنی ایسے مبارک، مالدار مسلمان نہیں آئیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے زبردست عالم دین، ان کا بھی مرتبہ سمجھیے یہ ائمہ اربعہ کے برابر ہے، اپنے وقت کے مجتہد تھے، آپ بھی محدث تھے بہت بڑے اور مجاہد تھے، ان کے پاس بھی بہت ساری دولت تھی۔ امام مالک کے پاس تو سونے کی چوکھٹیں، دروازے تھے ان کے پاس، گھوڑے تھے، دنیا کی دولت تھی ان کے پاس، لیکن دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا میں کھپ جانا برا ہے۔ جب دیکھو جب صرف دنیا کی فکر ہے، صبح اٹھتے ہی وہی کہ کہاں سے پیسے آنا ہے، بیلنس کہاں ہے، کس کے پاس سے کیا ہے، صبح اٹھے جب سے رات میں سونے تک انہی کاموں میں مصروف ہے۔ یہ نمازوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، اسی لیے ایک بزرگ کیا فرمائے، دنیا کیا ہے، دنیا کے بارے میں پوچھے تو فرمایا کہ اگر جو چیز تم کو اللہ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے، فون ہے یا جو بھی چیزیں ہیں جس سے انسان غافل ہو رہا ہے اللہ سے، تو سمجھے وہ دنیا ہے۔ تو مال جمع کر کے رکھنا برا نہیں ہے، حلال طریقے سے اگر کوئی محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے، مال کمانے سے اس کی نیت کیا ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی اور ضرورت مندوں کی وہ ضرورت پوری کر سکے۔ جیسے بخاری کی ایک روایت ہے نا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اور ایک شخص مفلس ہے، فقیر ہے، مال و دولت سے جس کو نوازا اور نیکی کے کاموں میں دن رات مال خرچ کر رہا ہے۔ اب یہ غریب شخص اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ تمنا ہو رہی ہے، کاش اگر اللہ بھی مجھے مال دیتا، مجھے بھی اس کی طرح نوازتا تو میں بھی اس کے جیسا کام کرتا، نیکی کے کام کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، مسکینوں کی مدد کرتا۔ تو بولے دونوں اجر میں برابر ہے، ایک نیکی کر کے برابر ہے، ایک اچھی نیت رکھ کے برابر ہے اس کے ساتھ اجر و ثواب میں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا کہ مال کی طلب کر سکتے ہیں۔ نعم المال للرجل الصالح کہا گیا ہے، ایک روایت ہے غالباً کہ مال اچھا ہے، کس کے لیے؟ اچھے آدمی کے لیے۔ برے آدمی کے ہاتھ میں اگر مال آ جائے تو وہ ظاہر بات ہے گناہوں میں خرچ کرے گا۔ کوئی نیکی کے کاموں میں مال خرچ کر رہا ہے وہ برا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو جب تحفے تحائف ملتے تو 1-1 لاکھ دینار درہم بھی صدقہ خیرات کر دیتے تھے، دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو امیر معاویہ کیا بولے ان کو؟ لا خیر فی الاسراف بولے، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں، اس جملے کو الٹ کے بولے لا اسراف فی الخیر، نیکی کے کام میں کوئی اسراف ہی نہیں ہے، کتنی چاہے نیکی کرو آپ۔ سبحان اللہ۔ آپ 100 درہم دو، 1 لاکھ درہم دو، 10 لاکھ درہم دو، نیکی میں دے رہے ہیں نا آپ، جی، اس میں کوئی اسراف نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا کہ خیر کے کام میں اسراف نہیں ہو سکتا، لیکن اسراف دوسری جگہ بیجا چیزوں میں خرچ نہیں کرنا، وہاں اسراف نہیں کرنا۔ لیکن نیکی کر رہے ہیں آپ، 100 روپے دیے، آپ 1000 روپے دیے، ارے آپ 1000 کیوں دیے، ایسا نہیں بول سکتے۔ کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، ارے آپ 100 روپے بھی دے دیے کافی تھا، ایسا نہیں بولنا ہے۔ نیکی کے کاموں میں روکنا نہیں، جی، یہ اب وہ دینے والے کی سکت پر ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ آج دے دیے پھر کل دوسرے کے آگے اس کو خود ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ رہی، ایسا نہیں ہونا۔ اپنی ضرورت کے لیے رکھے، کوئی کسی کو پورا مال بھی دے رہا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 11 عن ابی خلاد رضی اللہ عنہ وکانت له صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا
وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحکمت، رواہ ابن ماجہ و ابو یعلا۔ حضرت ابو خلاد رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں، یعنی صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو دنیا میں زہد اور کم گوئی عطا کر دی گئی ہے، زہد اور کم گوئی، اچھا کم بولنا، کم بولنے والا ہے، ضرورت کے وقت بولتا ہے، تو اس کا قرب حاصل کرو، ایسے شخص کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اس کو حکمت عطا کر دی جاتی ہے۔ ایسے شخص کی زبان سے جب کلمات نکلتے ہیں، کوئی بات نکلتی ہے، تو وہ حکیمانہ اقوال ہی ہوتے ہیں، حکمت کی بات ہوتی ہے۔ نمبر 12، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک وان من عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ ان اللہ يحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلما، رواه ابن ماجہ والحاکم وقال الحاکم هذا حدیث صحیح۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک معمولی دکھاوا بھی شرک ہے۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا، معمولی دکھاوا، معمولی ریاکاری بھی شرک ہے۔ جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی، اللہ کے کسی ایک ولی سے بھی، پورے نہیں، کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا، گویا اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان نیک متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، جو مخلوق کی نگاہوں میں نہیں آتے۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مخلوق ان کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہوتی۔ جو شہرت کو پسند نہیں کرتے، کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں، ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، کسی مجلس میں شریک نہ ہو تو ان کو پوچھا نہیں جاتا، ارے فلاں صاحب نہیں آئے، کہاں ہے، کیا بات ہے؟ تو کیسے لوگ ہیں یہ؟ جب وہ کسی مجلس میں موجود نہ ہو، شریک نہ ہو، تو انہیں ڈھونڈا نہیں جاتا، اور اگر وہ موجود ہوں، اگر کسی مجلس میں آ جائیں، موجود ہوں، تو انہیں کسی بھی مجلس میں یہ کام کے لیے بلایا نہیں جاتا، ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، اور نہ ہی انہیں پہچانا جاتا ہے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے دلوں سے ہدایت کی روشنی پھوٹتی ہے۔ ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائش اور تاریک اندھیرے فتنے سے بخیر و عافیت نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں جی اسی ہدایت الامہ کی کتاب میں آج سے یہ 2 یا 4 نشستیں پہلے ایک حدیث گزری تھی کہ تم اللہ کا ذکر یعنی تسبیح اس کثرت سے کرو دکھاتے ہوئے کہ لوگ تم کو ریاکار سمجھے، یاد ہے نا؟ آپ اس سے 3-4 نشست پہلے پڑھے۔ پھر یہاں پر یہ حدیث آئی کہ بے شک معمولی دکھاوا بھی شرک ہے۔ پھر وہاں پر یہ ہے کہ تم دکھا کر پڑھو کہ لوگ تم کو ریاکار سمجھے، مجنون کہیں، اللہ کا اس کثرت سے ذکر کرو کہ تم کو مجنون وہ بھی کہا ہے، جائے۔ اور ایک تم کو ریاکار بھی سمجھے ہاں، بول کے بھی آیا۔ خیر پھر تو اب اس میں تطبیق کیسا دیں گے؟ تطبیق کیا ہے؟ یہ سب اب نیت یہاں پر ہے کہ بے شک معمولی دکھاوا بھی شرک ہے، اور وہاں پر وہ حدیث میں آیا کہ تم اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ دکھاتے ہوئے کہ لوگ تم کو ریاکار سمجھیں۔ جی، یہ سب نیت پر ڈیپینڈ ہے، انحصار۔ نیک عمل کرنے والے کی نیت نہیں ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں نہیں ہے، لوگ دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، اس کی واہ واہ کرنا، اور لوگوں کے دل میں اس کا اعتقاد مضبوط ہونا کہ واہ کیا اللہ والا ہے، کیسا متقی پرہیزگار ہے۔ جب دیکھو، جب ذاکر اور شاغل رہتا ہے، اس کے دل میں نہیں ہے نیت، لیکن اگر لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو حضور کیا فرمائے؟ جب تم کو کوئی تمہاری نیکی خوش کر دے تو وہ شخص مومن ہے، فرمایا۔ نیک کام کر کے خوش ہونا، لیکن اس کا صلہ دنیا میں نہیں چاہنا کہ میں نیک عمل کرنے کی وجہ سے لوگ میرے تعلق سے اعتقاد رکھیں، مجھ کو بڑا مرشد سمجھے، فلاں سمجھے، اور میری عقیدت میں، محبت میں میری کچھ مدد کریں، یہ نیت نہیں ہونا۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اب جیسا کسی کے دل میں خواہش نہیں ہے، کوئی ایک مالدار آدمی ہے، ان پیسے دیا تو اچھا تھا، ان میری مدد کیا تو اچھا تھا، کچھ نذرانہ ملا تو اچھا ہے، یہ دل میں خیال نہیں آنا، اشراف نفس کے بغیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے، حضرت عمر کو بھی دیے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ جو ضرورت مند ہے اس کو دیجئے، میں محتاج نہیں ہوں۔ تو حضور کیا فرمایا ان سے؟ اشراف نفس کے بغیر، دل میں نہیں ہے تمہارے کہ کچھ نذرانہ ملے، کچھ مال ملے، دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، بغیر خواہش کے
اگر مال ملے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے۔ نہیں دل میں پہلے سے جو ہے میں کسی کے پاس گیا، مالدار آدمی ہے، کچھ تقسیم کر رہا ہے، اب میرے کو بھی دے کے کچھ دے دیں گا، یہ اشراف نفس ہے، دل میں خیال نہیں ہے، صرف کہیں چلے گئے تھے ملاقات کے لیے، اتفاقی طور پر کچھ پیش کر دیا گیا تو لا ردا ولا مدہ، ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، اور اگر کوئی خوشی سے پیش کرے تو اس کو رد کرنا بھی نہیں ہے، اجازت ہے اس کی قبول کرنے کی۔ تو بہرحال انا یسیر ریائی شرکن، دکھاوا شرک ہے، دکھا رہا، نماز پڑھ رہا اور اسی طویل نماز پڑھ رہا، لوگوں کے مجمع میں لوگ دیکھ کر یعنی نیت واہ اس واہ، میں دکھاوے کی آ گئی، نیت پر ڈیپینڈ ہے، یہ نیت سب پر انحصار دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی ہے۔ اب جیسے ان تبدو صدقاتی فنعما ہی کہا گیا قرآن میں، صدقات کو اگر ظاہر کر کے دو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ اور اس سے اچھی بات ہے۔ تو اب اس میں بھی نیت پر ڈیپینڈ ہے، ایک مالدار صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، نیت کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کے نقش قدم پر چلے، نیت اچھی ہے، اس کو نیت کا ثواب ملے گا، نہیں دکھاوے کے لیے دے رہا کہ لوگ اس کو جواد کہیں، سخی کہیں، فلاں کہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو دکھا کر دینے میں بھی اگر اس کی نیت اچھی ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایسا عمل کرے، غریبوں کی مدد ہو، ان کے بھی نامہ اعمال میں اضافہ ہو، تو یہ سب پورا نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے پاس سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا قدم تصحیح نیت، نیت اچھی رکھنا ہے۔ کوئی سلوک کی منزل میں بھی قدم رکھا تو اس کی نیت اچھی ہونا چاہیے پہلے، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نیکی کی نیت کیا، خیر کے کام کی، نہیں بھی کیا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، کیوں؟ نیت اچھی ہے اس کی۔ لیکن برائی کی نیت کیا تو اللہ کا فضل ایسا ہے کہ اگر کوئی برائی کی نیت کیا، برا کام کرنے کا ارادہ کیا، تو جب تک برا کام نہیں کرتا اس کے نامہ عمل میں لکھا نہیں جاتا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ لیکن نیکی کے کام میں صرف نیت کرتے ہی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر نیت کر کے اس کو عملی جامہ پہنائے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر لکھا جاتا ہے، اور اگر اس میں اخلاص اور زیادہ ہو تو ایک نیکی کا ثواب 10، تو یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، اس سے ہٹ کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کی نیکیوں میں جتنے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، 700 سے بھی 700 زیادہ، گنا اس سے بھی زیادہ وہ عطا کرنا چاہے تو اس کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ اسے ابن ماجہ اور حاکم نے ذکر اسے ابن کیا۔ ماجہ اور حاکم نے ذکر کیا ہے، حاکم نے اسے حدیث صحیح کہا ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کے بیان کی ایک نشست ہے، اس میں ابتدا میں قرآنی آیات پیش کی گئی ہیں اور احادیث شریفہ کا بھی تسلسل ابھی جاری ہے، انشاءاللہ حدیث نمبر 13 سے اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔